ابو جہل عتبہ شیبہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ چل رہی ہے، وہ ہمارا جینا مشکل کر دیے ہیں، ہمارے معبودوں اور بتوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ مشورہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ ابو جہل عتبہ وغیرہ سب یہ کہتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں قتل کیا، لیکن ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ قتل کا مشورہ تو دیا جا رہا ہے، لیکن قتل کرے گا کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ حامی بھر لیے، میٹنگ ہوئی، وہاں سے نکلے، دارالندوہ سے نکلے، مشورے کے مقام سے نکل کر اب ہاتھ میں تلوار لے کر در رسول پر آ رہے ہیں تاکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا جائے، اس کے ارادے سے وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو راستے میں درمیان میں ایک صحابی رسول ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر کہاں کے ارادے ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا جینا دھوبل کر دیا ہے، ہمارے جمعیت کے، ہمارے برادری کے دشمن بن گئے ہیں، ہمارے لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں، آج ان کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو شخص کہتے ہیں کہ اے عمر ذرا اپنے بہن کی گھر کی بھی تو خبر لو آخر کہ تمہارے بہن کے گھر میں ان کے نغمے گنگنائے جا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا، فوراً اپنے بہن کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ بہن کے گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بہن بھائی جن کے بارے میں آتا ہے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے تو 10 وہ صحابی رسول میں سے ہے سعید ابن زید، جن کو اللہ کے رسول نے ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ سامنے سعید ابن زید تھے، ہاتھ میں ان کی قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فوراً عمر کو دیکھنے کے ساتھ ہی قرآن پاک کو چھپا لیتے ہیں، ان کو اور تماچا رسید کرتے ہیں، مارتے ہیں، کہ فوراً اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں، بہن سے کہتے ہیں کہ تیرے بارے میں نے سنا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو نے اقرار کر لیا۔ تو بہن نے کہا کہ ہاں یقیناً میں نے ان کا کلمہ قبول کر لیا اور ان کے دامن سے، ان کے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئی۔ مجھ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا بتا کہ تو میں گھر میں جب داخل ہو رہا تھا تم لوگ کیا تلاوت کر رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ عمر تم ناپاک ہو، کفر و شرک کی نجاست سے تم آلودہ ہو، تمہارے سامنے یہ مقدس کلام کو نہ تمہارے ہاتھوں میں دیا جا سکتا ہے، نہ تمہارے سامنے یہ کلام کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ تم سب سے پہلے جب تک یہ غسل نہیں کرو گے تو اس وقت تک یہ کلام تمہارے سامنے نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اب دل کی دنیا بدل جاتی ہے، رسول کی دعا کے قبولیت کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول نے جو دعا فرمائی تھی عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے تعلق سے، تو حضور کیا فرمائیں؟ اللہم اید الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو تائید عطا فرما عمر کے ذریعے سے، اسلام کو قوت عطا فرما عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور جب یہ دعا فرمائے حضرت عمر کے ایمان کی، دوسرا ہی دن تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کی دعا اللہ رائے گا نہیں فرماتا۔ ایک دن گزرا تھا، دوسرا دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام کی قبولیت کا واقعہ اسی دن ہوگا۔ اب آپ غسل فرما کر کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت میرے سامنے سنا، تو حضرت سعید ابن زید یا حضرت ان کی بہن قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ قرآن کی کیا تلاوت کر رہے تھے؟ وہ لوگ وہاں اندر داخل ہوتے وقت سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ کلمات جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حالت کفر میں ہیں اور گھر کے دروازے کے باہر یہ کلمات کو سنا تو ان کے اوپر اس کے ایسے اثرات ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو دامن سے وابستہ ہوگی، لیکن وہ کلمات کیا تھے آخر جو میں کفر میں رہنے کے باوجود بھی وہ کلمات میرے دل سے جا کے ٹکرا رہے تھے۔ تو جب وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کو سنا تو کہا کہ چل میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میں اپنے اسلام کو اظہار کروں گا اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے نکلتے ہیں اور نکل کر اب در رسول کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اب لوگوں کو ابھی معلوم نہیں، یہ گھر میں واقعہ ہوا ہے بہن بھائی کے پاس کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا ارادہ کر چکے ہیں، ابھی لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے، ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ تو اسلام کے بڑے دشمن ہیں، اور جب نکل کر در رسول پر جا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حضور کے تعلق سے کچھ غلط ارادے کے طور پر تو نہیں جا رہے ہیں۔ اب رستے میں کھلبلی مچتی ہے، چنانچہ وہاں پر جب در رسول کے قریب پہنچتے ہیں، صحابہ کی جھرمٹ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام سے چند روز پہلے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے۔ ان کی بہادری اور شجاعت اور ان کی قوت طاقت حضرت حمزہ کی بھی یہ مشہور تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حضور کو کچھ تکلیف پہنچ جائے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ آنے دو ان کو، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے عمر تو ہم ان کا استقبال کریں گے، اگر غلط ارادے سے نبی کے شان میں کوئی گستاخی، نبی کو کچھ نقصان پہنچانے کے ارادے سے آ رہا ہے تو ان کی تلوار سے اسی کو مار دیا جائے گا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، در رسول پر آتے ہیں، آنے کے ساتھ ہی اب سب صحابہ میں ایک قسم کی ہیبت بھی ہے، کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ عمر بتاؤ کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی میری دعا کی قبولیت کا وقت نہیں آیا، ابھی ایمان کے دامن سے وابستہ ہونے کا وقت نہیں آیا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ارادے سے آیا ہوں کہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر زندگی بھر آپ کا غلام اور عاشق رسول بن کر رہوں، اسی ارادے سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ عمر چلو کلمہ طیبہ پڑھو۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ ان کو پڑھاتے ہیں، جتنے صحابہ وہاں پر موجود ہیں سب کے سب عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کی خوشی میں یہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نعرہ تھا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کا نعرہ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے اوپر دیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے۔ ایسا نعرہ بلند کرتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہ راوی کہتے ہیں کہ مکے کی وادیاں گونج اٹھی نعرہ تکبیر کی وجہ سے۔ ارے یہ نعرے کی آواز سننے والوں نے روئے زمین پر سنا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ شخصیت وہ شان ہے کہ یہاں والے ہی خوش نہیں ہو رہے ہیں بلکہ آسمان والے بھی خوش ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمر کے ایمان پر آپ اور آپ کے صحابہ خوش ہیں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم خوش ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے اسلام پر آسمان دنیا کے تمام فرشتے فرحت اور خوشی سے سرشار ہیں، خوشی منا رہے ہیں وہاں پر۔